اللہ اللہ الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى اللهم صل على محمد وبارك وسلم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء. حضرات محترم، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو کس طرح کا بناتا ہے. کوئی شخص ایسا ہے جو امیر ہے اور کوئی شخص ایسا ہے جو غریب ہے، لیکن جس طرح کا دور چل رہا ہے جو غریب ہے وہ اور زیادہ غریب ہوتا جا رہا ہے. یعنی اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. جو چیزوں کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ کھانا پکانے کے لیے ایک چینی ہے، ایک گھی ہے، یا اور اس طرح کی اور دو تین چیز. جس طرح کا ہمارے معاشرے میں سب کا حال ہو رہا ہے، جو غریب طبقے کا لوگ ہے ان کا بہت ہی برا حال ہے، لیکن جو امیر ہے ان کا یہ حق بنتا ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے مال دیا ہے کہ تم تو عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہو، جو نہیں گزارے ان کا تو کم از کم خیال رکھو. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، جو بھی میں نے شروع میں آیت پڑھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. اگر اس کا دوسرا مطلب نکالا جائے تو اس میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وافر مقدار میں مال دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے تھوڑا بہت دیتا ہے کہ وہ اپنا گزارا ہی کرے. یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. لیکن جس کو دیا ہوا ہے وہ دینے کی وجہ سے اپنا تکبرانہ مزاج رکھے. مثال کے طور پہ کوئی مانگنے کے لیے آپ کے پاس آ جاتا ہے اور آپ یہ کریں کہ اس کو دینے کے بجائے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے بھگا دیں. اور صرف اتنا ہی نہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو گالی گلوچ کرتے ہیں. بھائی اگر سوچا جائے تو کیا وہ اپنی خوشی سے اس طرح کا بنا ہے؟ اگر یہ سوچا جائے، اگر ہم اس کو اپنی جگہ پہ رکھ کے سوچیں کہ اللہ نہ کرے اگر ہم اس کی جگہ پر ہوتے اور ہمارے ساتھ کو اس طرح کرتا، ہمارا کیا رویہ ہوتا؟ لیکن نہیں، اپنے نیچے بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، تو اگر کوئی آ کے یہ کہہ دے کہ بھائی 10 روپے دے دو، 20 روپے دے دو، میں نے یہ چیز خریدنی ہے، تو کیا وہ 10-20 روپے دینے سے ہم غریب ہو جائیں گے؟ قطعاً نہیں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ میں نے تو ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ یہاں تک صرف بولتے نہیں ہیں کہ جاؤ چلے جاؤ یہاں سے، وہ اپنے گاڑی کا دروازہ کھول کے اس کو مارتے بھی ہیں کہ نکل جاؤ یہاں سے. کوئی طریقہ کار. آج میں مارکیٹ میں، دوپہر کی بات ہے، عصر ٹائم کی، کہ میں مارکیٹ میں گیا تھا تو کچھ لینے کے لیے. وہاں پہ ایک چھوٹی سی بچی آئی کہ بھائی مجھے نہ 10 روپے دے دو، میرے پاس باقی پیسے ہیں، میں نے رول خریدنا کھانا ہے. میں نے بچی کو دیکھ کے کس کا دل نہیں کرے گا کہ وہ بیچاری یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے 10 روپے دے دو، میں سامنے وہ رول والا کھڑا ہے، میں وہ کھا لیتی ہوں. وہ 10 روپے میں نے اس کو نکال کے دے دیا کہ جاؤ آپ جا کے رول لے لو. تو جو رول لینے والا ہے وہ کہتا ہے تم اتنے کا نہیں دینا، 10 روپے اور کہیں سے لے کے. وہ کم از کم جتنے بھی پیسے اکٹھے کر کے آئیے کہ تم لے لو، اس کو دے دو. پھر اتنا ہی نہیں، پھر سامنے گاڑی والے کے پاس گئی کہ میں نے رول خریدنا ہے، مجھے 10 روپے دے دو تاکہ میں رول خرید کے کھانا کھا لوں. میں یہاں سے وہاں سے چلا گیا تھا، نہیں تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس کو خود خرید کے دے دوں.
لیکن وہ آدمی نہ تو اس نے اپنا شیشہ نیچے کیا اور نہ اس نے کچھ دی. تو لیکن وہ اس رول والے کو بھی میں نے اشارہ کر دیا, میں نے کہا دے دو, کوئی بات نہیں, جتنے بھی پیسے ہیں اس کے پاس لے لو, جو بھی ہے دے دو اسے. اب یہ ہمارا معاشرہ, یہ کیا سکھایا جا رہا ہے, ہمیں کیا پتہ لگ رہا ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہا. ہم اگر کسی غریب کو ڈانٹتے ہیں یا اس کو مارتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو امیر بنایا اس کو غریب بنایا, کیا اللہ تعالیٰ جس کو پلٹ نہیں سکتے؟ ایک سیکنڈ کا بھی وقت نہیں, صرف اور صرف آنکھ جھپکنے کا ٹائم. دیکھ لیں آپ جو تکبر کرتے تھے ان کا کیا کیا حال ہو چکا ہے. فرعون کو دیکھ لیں, وہ بھی تکبر کرتا تھا, اس کے پاس کتنا مال تھا. قارون کو دیکھ لیں, اتنے مہان قسم کے جو بادشاہ جو تکبر کرتے تھے وہ چلے گئے. وہ بھی یہی کہتے تھے ہم غریب طبقے کے لوگوں سے بات نہیں کرتے, یا ان کی ہم بات نہیں مانیں گے, یا ان کو کچھ دیں گے نہیں, ان کو مارا کرتے. ہمارا بھی یہی حال. بے شک ہم اپنے آپ کو محمدی کہتے لیکن ہم محمدی نہیں ہیں. اگر ہم محمدی ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے کہ کوئی سوال کرنے والا آئے تو اس کو دے دو, اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو اس کو چپ کر کے کہہ دو کہ بھائی میرے پاس نہیں ہے, پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگر تم مجھے مل گئے تو میں تمہیں دے دوں گا. اتنی سی بات. یہ لوگ مظلوم ہیں, خدا کی قسم یہ لوگ مظلوم ہیں. اگر ہم ان کو کچھ کہتے ہیں اور اگر ان کی بد دعا ہمیں لگ جائے تو کوئی بچانے والا نہیں ہے. کوئی جتنی مرضی دعائیں کرتا رہے لیکن ان مظلوموں کی جتنی جلدی ان مظلوموں کی دعا لگ جاتی ہے, ان کی بد دعا اللہ تعالیٰ کی ہاں قبول ہو جاتی ہے, اتنی کسی کی بھی نہیں ہوتی. تو خدا نہ خواستہ ہم کسی کو کہہ دیں تو آگے سے ہمیں بد دعا دے دے, کیا ٹائم لگنا ہے؟ کوئی ذرا سا بھی ٹائم نہیں لگنا. تو کوشش یہ کی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر دیا ہے, میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو اپنا گزارا بمشکل کرتے ہیں, لیکن جب ان کے پاس کوئی آئے, جتنے پیسے جیب میں ہوں ان میں سے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت نکال کے دے دیتے. اس طرح کرنے سے انسان کے مال میں کمی نہیں آئے گی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے برکت ہی پڑے گی. آپ بے شک خود دے کے دیکھ لیں, اگر آپ کی جیب میں پیسے ہیں آپ کسی غریب کو دے کے دیکھ لیں. اگر آپ کے جیب میں پیسے کم ہو جائیں تو مجھے کہہ دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں, بخاری کی حدیث ہے کہ صدقہ یا مال دینا یا اللہ کے راستے میں اپنا مال دینا ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو دینے کے بعد تمہیں یہ نہ لگے کہ تمہارا مال کم ہو گیا. یہ طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا. ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ اپنے آپ کو بس مضبوطی سے پکڑ کر رکھو, جو پاس ہے بس میرے پاس ہی رہے, کسی اور کے پاس نہ جائے. میں باہر کی بات نہیں کرتا, اندر والے لوگوں کی بات کرتا ہوں. جو لوگ ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں, جو ہمارے گھروں میں میڈز کام کرتے ہیں, صفائی والی ہو گئی یا جو برتن وغیرہ دھونے آتے ہیں وہ ہو گئے, ہم ان کو مکمل طریقے سے پیسے دیتے ہیں؟ نہیں دیتے. بہت سے گھر ایسے ہیں جو دیتے ہی نہیں ہیں پیسے. ان سے کام کروا لیں گے, کام کروانے کے بعد یا تو ان کی چھٹی کروا دیتے ہیں یا تو ان کو مار بھگا دیتے ہیں, اور وہ مظلوم, وہ بیچارے غریب نہ واپس آ سکتے ہیں نہ کچھ کہہ سکتے ہیں. اور ہمارے یہاں پہ جو ہمارے معاشرے میں پولیس اسٹیشن ہے وہاں پہ دیکھ لیں, امیر کی بات ایسے سنی جاتی ہے کہ پلک جھپکنے سے ان کا سارے مسئلے سالو ہو جاتے ہیں, اور غریب کے بعد ان کو ایسا لٹکایا جاتا ہے کہ ایسا لٹکایا جاتا ہے ان کی آگے جو وارث ہیں, جو ان کے آگے بچے, وہ بھی وہ کیس لڑتے رہتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے کا کام ہے, یہ ہمارے اسلامی جمہوریت کا کام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی غریب بچوں کا باپ فوت ہو جائے, اس کا کوئی سر پہ سایہ نہ ہو, اس کا کوئی کمانے والا نہ ہو, ان بچوں کو اپنے پاس بلا کے ان کو کھانا پینا پلاؤ, ان کے کپڑوں کا دھیان رکھو, ان کا خیال رکھے کہ وہ کس طرح رہ رہے ہیں. ہم نہیں کرتے اس طرح. چلو پاس رکھنا دور کی بات, کم از کم یہ خیال کیا جائے کہ وہ جو بچے جا رہے ہیں ان کو بھی بھوک لگتی ہے. صرف ہم انسان نہیں, ہم نے اپنا پیٹ نہیں پالنا, وہ لوگ بھی ہیں جو کما نہیں سکتے. ہم بہت سے لوگوں کو ایسے دیکھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کما نہیں سکتے, اور ہم کہتے ہیں کہ کما سکتا ہے, اچھا خاصا چلتا پھرتا انسان ہے, لیکن عادت پڑی ہوئی, کیا پتا اس کے گھر میں کیا مجبوری.
کچھ لوگ تو ایسے معذور ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی وہ معذور ہے، اس کو دیتے ہیں یہ حقدار ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو حقدار، جن کو ہم کہتے ہیں کہ حقدار نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ حقدار ہو اور وہ مجبوری کی وجہ سے مانگتا بھی نہ ہو، ہم نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ وہ اسی لیے نہیں ہم دیتے کہ پتہ نہیں یہ حقدار ہے کہ نہیں ہے۔ تو ہمیں خود کو سوچنا چاہیے ہم اس چیز کے حقدار ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کھانا پینا دے۔ اللہ تعالیٰ نہیں یہ دیکھتے کہ یہ شخص واقعی حقدار ہے کھانے پینے کا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے۔ اور جسے پنجابی میں کہتے ہیں چھپڑ پھاڑ کے دینا، اللہ تعالیٰ اس طرح ہمیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے اس انسان کی کتنی حیثیت ہے، کتنا کھانا پینا ہے اس کا، نہیں، اللہ تعالیٰ اس شخص کو، ہر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں دینے والا ہوں، جس مرضی کو جتنا دوں۔ اگر اس میں صبر شکر کر کے وہ انسان رہتا ہے تو اس کے لیے برکت ہے، اگر وہ نہیں رہتا نہ شکرہ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو لوگوں میں نہیں تقسیم کرتا، غریبوں میں نہیں تقسیم کرتا، وہ تو گنہگار ہے۔ صحیح معنی واقعی میں گنہگار ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ وہ کس طرح نافرمان ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، وہ اللہ تعالیٰ کی آیت کا نافرمانی کر رہا ہے اگر وہ نہیں دیتا کسی کو۔ تو کوشش کی جائے جتنی حد تک ہو سکے، کوشش کی جائے۔ میں ان 3-4 دنوں سے کیوں اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ جو ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے، جس طرح کی مہنگائی چل رہی ہے، غریبوں کو ہم لوگوں کی ضرورت ہے، جو صحیح طرح اچھے خاصے کمانے والے ہیں، جو اپنے گھر میں بیٹھ کے اچھا خاصا کھا رہے ہیں، شکر کریں آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو صرف اور صرف ایسی دال کھا رہے ہیں جو دن رات 3-4 دن لگاتار پانی ڈال ڈال کے کھا رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں اے سی کے نیچے سردیوں میں اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں، گرمیوں میں ہیٹر چلا کے بیٹھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو پڑالیاں لے کے اپنے نیچے رکھ کے بیٹھتے ہیں، یا ان لوگوں میں سے نہیں جو اپنا سارا دن نہر میں ٹھنڈے پانی میں گزارتے ہیں۔ اگر آپ اچھے طریقے سے آپ کے نیچے گاڑی ہے، دفتر جا رہے ہیں، کارخانوں میں جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو پیدل، نہ پیر میں جوتی ہے، گرمی کی وجہ سے نیچے پیر سے سارا لگ لگ کے پیر چھلے گئے ہیں۔ ہم ان لوگوں میں سے شکر ادا، اس چیز کا شکر ادا کیا ہم کرتے نہیں کرتے۔ اگر ہم شکر ادا کریں تو نہ ہم پر کسی قسم کا عذاب آئے اور بلکہ برکت ہی برکت ہو، اور نہ ہماری مسلمانوں میں آپس میں کسی کی لڑائی بھی نہ ہو اگر ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ ہم اس چیز کے بھی نافرمان ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اگر ہم دوسرے بھائی کا خیال نہیں رکھتے تو ہم اس چیز کے بھی نافرمان ہیں۔ تو جتنی حد تک ہو سکے کوشش کی جائے، جتنی حد تک ہو سکے کوشش کی جائے، زیادہ پیسے نہیں، 100-200 نہ دیں، کم از کم 10 روپے تو لازمی دیں اپنے جیب میں سے، لازمی کہ ہر روز 10 روپیہ دیا کریں، روز دے دیا کریں، بے شک کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہم نے دن مخصوص کیا تھا کہ جمعرات والے دن اس طرح پیسے دینے ہیں، دن مخصوص کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بے شک روز دیں، 1-2 دن بعد دیں، کوئی گناہ نہیں۔ دینے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، آپ کی جان میں، آپ کے عزت میں اور برکت اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔